یہ کہانی ایک ہرے بھرے جنگل کی ہے جس میں سبھی پکچھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں نیلو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ مانو چڑے کے ساتھ ہی بازو والے گھر میں کالو کوا اپنی پتنی پریا کوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ کالو کوا بہت ہی شاطر اور چالاک تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محنت کیے بغیر ہی اسے گھر میں دانا ملتا رہے۔ اس کالو کوے کو آلسی پن کی بہت ہی زیادہ بری عادت لگ چکی تھی۔ اسی عادت کے کارن دوسری طرف پریا کوی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ دوسری طرف مینو چڑیا اور مانو چڑے کی شادی کو تھوڑا ہی سمے گزرا تھا اور مینو چڑیا نے اپنے گھونسلے میں نئے چھوٹے چھوٹے انڈے دیے ہوتے ہیں۔ بس اسی انڈوں میں سے کچھ ہی سمے کے بعد بچے نکلنے ہی والے تھے۔ اسی لیے مینو چڑیا اور مانو چڑا بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دن مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے سے کہنے لگتی ہے، ارے مانو چڑے، مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ارے ہاں مینو چڑیا، بولو کیا بات ہے؟ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ ویسے مانو چڑے، میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ کل سے میں تمہارے ساتھ کام پر چلوں۔ ارے مینو چڑیا، تم آج اچانک سے ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ ارے نہیں نہیں مانو چڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اب تک تو ہم دو ہی تھے، لیکن میرے ان انڈوں سے بچے نکل ہی آئیں گے اور اتنی مہنگائی پر تمہارے کام پر ہمارا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کل سے میں بھی تمہارے ساتھ کام پر جاؤں گی۔ ارے ہاں ہاں مینو چڑیا، ویسے تم کہہ تو صحیح رہی ہو، لیکن مجھے ایک بات کی چنتا ہو رہی ہے۔ اگر ہم دونوں کام پر چلے جائیں تو ہمارے انڈوں کا دھیان کون رکھے گا؟ ارے ارے مانو چڑے، بھلا لوگوں کو ہمارے انڈوں سے کیا غرض ہوگا؟ ویسے بھی ہمارے جنگل میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تم چنتا مت کرو، آگے بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ارے ہاں ہاں مینو چڑیا، تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو۔ ہمارے جنگل میں سبھی پکچھی بہت اچھے ہیں، کوئی بھی پکچھی ہمارے انڈوں کو نہیں چھوئے گا۔ کل سے تم بھی میرے ساتھ کام پر چلنا۔ اگلے دن وہ دونوں کام پر چلے جاتے ہیں۔ مینو چڑیا کو کام پر جاتا دیکھ کر کالو کوے کی پتنی کہتی ہے، ارے کالو کوے، تم یہاں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا کیا کروں۔ ارے ارے پریا کوی، کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ تم اتنے غصے میں مجھ سے ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ارے تمہیں پتہ ہے مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ کام پر جانے لگی ہے۔ ایک تم ہی ہو جو سارا دن گھر پر بیٹھے رہتے ہو، کوئی کام نہیں کرتے۔ ارے بہت زیادہ وہ تو امیر ہو جائیں گے۔ تم کچھ تو شرم کرو، اور تم اسی گھر میں بیٹھے ہی رہ جاؤ گے بس۔ ارے ارے بس کرو پریا کوی، تم مجھے کتنی باتیں سناؤ گی؟ اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے خوش ہو جاؤ۔ کالو، تم باہر جاؤ اور باہر سے دانے کما کر لے آؤ۔ اگر تم آج دانے کما کر نہیں لے آئے تو میں تمہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ ارے ارے پریا کوی، تمہیں اپنی ماں کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جاتا ہوں آج باہر کام کرنے کے لیے۔ پھر وہ کالو کوا کام کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں ہی کالو کوا سوچنے لگتا ہے، ارے آج تو میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ اتنی زیادہ گرمی ہے اور اتنی زیادہ گرمی میں کام ڈھونڈنے جانا پڑ رہا ہے۔
آج پریا کوی نے اس مینو چڑیا اور مانو چڑے کی وجہ سے کتنی باتیں سنائی ہیں۔ اسی وجہ سے میں اتنی دھوپ میں کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے تو اس مینو چڑیا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ چلو میں اس مینو چڑیا کے گھر پر جاتا ہوں اور اسے بہت اچھا سبق سکھاتا ہوں۔ پھر وہ سوچ کر کالو کوا مینو چڑیا کے گھر پر آ جاتا ہے۔ پھر کالو کوا دیکھتا ہے تو مینو چڑیا کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ مینو چڑیا بھی اپنے پتی مانو چڑے کے ساتھ کام پر چلی گئی تھی۔ پھر کالو کوے کی نظر مینو چڑیا کے انڈوں پر پڑتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے، ارے کیوں نہ میں مینو چڑیا کے انڈے اٹھا کر چیل کو بیچ دیتا ہوں، پھر ان انڈوں کے بدلے بہت زیادہ دانے دے دے گی اور میرا مینو چڑیا سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور تو اور میں جب دانے لے کر پریا کوی کے پاس جاؤں گا، ارے واہ واہ، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اس سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، وہ کالو کوا مینو چڑیا کے انڈوں کو چرا کر چیل کے پاس لے جاتا ہے۔ ارے چیل جی، یہ دیکھیے، میں آپ کے پاس مینو چڑیا کے انڈے چرا کر لایا ہوں، کتنے بڑے دکھ رہے ہیں نا یہ انڈے۔ ارے کالو کوے، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، مجھ سے ابھی اپنا منافع لے لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ کالو کوا مینو چڑیا کے انڈے چیل کو دے دیتا ہے اور دانے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ اپنی پتی پریا کوی سے کہنے لگتا ہے، ارے پریا کوی، میں آج کتنی زیادہ محنت کر کے تمہارے لیے اتنے زیادہ دانے لایا ہوں، تم یہ لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی۔ ارے واہ کالو کوے، تم ایک ہی دن میں اتنے سارے دانے کما کر لے آئے ہو، اس میں ہمارے بہت زیادہ دن گزر جائیں گے۔ اور ایک بات بتاؤ کالو کوے، تم آخر ایسا کیا کام کر رہے ہو؟ پریا کوی، ان باتوں کو چھوڑو، تم بس آم کھاؤ، گٹلیاں مت گنو۔ دوسری طرف جب مینو چڑیا اور مانو چیڑا کام ختم کر کے گھر آ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تو ان کے انڈے نہیں ہیں۔ اپنے انڈوں کے نہ ملنے کی وجہ سے مینو چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے مانو چیڑے، ہمارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں؟ صبح تو ہمارے انڈے یہاں پر ہی تھے، نہ جانے ہمارے انڈے کون لے کر گیا ہے۔ ارے مینو چڑیا، اب جی مجھے کیا پتا، میں تو سارا دن تمہارے ساتھ کام کر رہا تھا، پتا نہیں تمہارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں۔ پتا نہیں یہ جنگل کے کس پکشی نے کیا ہوگا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہی سب دیکھ کر مینو چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ بس اسی وجہ سے مانو چیڑا اسے سمجھانے لگتا ہے، ارے مینو چڑیا، تم ایسے پریشان اور اداس مت ہو، اگر گم بھی گئے ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب، اور تو اور ہم کسی پکشی پر الزام بھی نہیں لگا سکتے، تم بالکل بھی اداس مت ہو، دیکھنا بہت جلدی ہم بہت زیادہ انڈے ہو جائیں گے۔ بس پھر مینو چڑیا مانو چیڑے کی بات سمجھ جاتی ہے اور سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ بس اب کچھ ہی دن گزر جاتے ہیں۔ پریا کوی نے بھی اپنے گھر میں انڈے دیے ہوتے ہیں۔ کالو کوا اور پریا کوی اپنے انڈے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن پریا کوی اور کالو کوا اپنے انڈوں کو اکیلا چھوڑ کر بڑے بازار میں کچھ سامان خریدنے جاتے ہیں۔ کالو کوے کے گھر کے باہر ہی چیل کالو کوے کے انڈے کو کھانے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے اور پھر ان دونوں کے گھر کے باہر جاتے ہی چیل ان کے گھر کے اندر گھس جاتی ہے
اور ان کے انڈوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ اب جب کالو کوا اور پریا کوی گھر کو آ جاتے ہیں، پھر اپنے انڈوں کو غائب ہوتا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے کالو کوے، دیکھو ہمارے انڈے کہاں چلے گئے ہیں؟ جب ہم یہاں سے گئے تھے تب گھر پر ہی تھے، اب کہاں چلے گئے ہیں؟ پتہ نہیں پریا کوی، ہمارے انڈے کون چرا سکتا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں ہم نے آج تک کون سی ایسی غلطی کی ہے جو ہم سے ہماری خوشی ہی چھین لے گئی۔ پریا کوی کی یہ بات سن کر کالو کوا سوچنے لگتا ہے، ہم نے تو مینو چڑیا کے انڈے چیل کو بیچ دیے تھے، مجھے پتہ ہے کہ اسی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ پھر کالو کوا بہت شرمندہ ہو کر اپنی پتنی کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ ارے کالو کوے، تم ایسا کرو گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب تمہارے اس گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ارے پریا کوی، تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ارے کالو کوے، تمہیں معافی مجھ سے نہیں، اس مینو چڑیا سے جا کر مانگنی ہوگی۔ اگر وہ تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی۔ بس پھر کالو کوا اور پریا کوی اس مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ارے کالو کوے، پریا کوی، تم دونوں یہاں پر کیوں آئے ہو؟ ارے مینو چڑیا، تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ اس دن میں نے تمہارے انڈے چیل کو بیچ دیے تھے، اس دن مجھے پریا کوی نے کہا تھا اگر میں دانے کما کر نہیں لایا تو وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی، اس لیے میں نے جلدی میں تمہارے گھونسلے سے انڈے اٹھا کر چیل کو بیچ دیے تھے اور چیل کو بیچ کر دانے کما لیے تھے، لیکن بس آج مجھے اسی کی سزا مل گئی ہے۔ بس پھر وہ کالو کوا اپنے انڈوں کے بارے میں بھی مینو چڑیا کو بتا دیتا ہے۔ ارے مینو چڑیا، اس کالو کوے کو اپنی غلطی کی سزا مل چکی ہے اور پھر یہ بہت شرمندہ بھی ہے، تم اسے معاف کر دو۔ دیکھو کالو کوے، اگر تمہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہے اور تمہیں اپنی غلطی کی سزا بھی مل گئی ہے تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ اس دن پریا کوی بھی کالو کوے کو معاف کر دیتی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک طوطا رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت ہی نالائق قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے کبھی بھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا۔ وہ سارا دن اپنے محل میں بیٹھ کر کھاتا رہتا تھا۔ ارے وزیر، میرے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی لے آؤ۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں ابھی لے کے آتا ہوں، آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ سارا دن بادشاہ کا یہی کام ہوتا تھا، کبھی کچھ کھاتا تو کبھی کچھ۔ اپنے جنگل کے پرندوں سے اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ سارا دن کھانا اور سونا اس کا مشغلہ تھا۔ اس جنگل کے قریب ایک اور جنگل تھا جس کی ملکہ ایک نیلو چڑیا تھی۔ وہ بہت ہی رحم دل چڑیا تھی اور اپنے جنگل کے پرندوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ روزانہ پورے جنگل کا چکر لگاتی، جس پرندے کا جو بھی مسئلہ ہوتا اسے مل کر حل کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ اس جنگل کے پرندے اپنی ملکہ سے بہت خوش تھے، جبکہ دوسری طرف طوطے کے جنگل کے پرندے اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ ایک دن دو دوست کوا اور الو بادشاہ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ اپنے گھر میں سو رہا تھا۔
कौवा बादशाह को सोता देखकर बोलता है, अरे देखो, इस हट्टे कट्टे तोते को सारा दिन सोता ही रहता है। पता नहीं ये जंगल का बादशाह कैसे बन गया। अरे कौवे भैया, तुम ठीक बोल रहे हो, बादशाह तो है ही ऐसा, इसके सोने का और होने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अरे मैंने सुना है हमारे साथ वाले जंगल की मलका बहुत अच्छी है, उस जंगल के परिंदे उससे बहुत खुश हैं। काश हमारे जंगल में भी ऐसी मलका होती। तभी वजीर आता दिखाई देता है। पास आकर वो बोलता है, अरे तुम्हारी आवाज़ें बादशाह सलामत तक जा रही हैं, वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। ये उनके सोने का वक्त है और तुम लोग उनके आराम में खलल डाल रहे हो। हाँ हाँ, पता है हमें, सारा दिन तो इसे सोने का ही काम है, सोने और खाने के अलावा इसे और करना ही क्या आता है। तभी वजीर कहता है, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा बोलो, बादशाह ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अरे यार, हम इस जंगल में रह रह के थक गए हैं। जालिम बादशाह को जंगल के परिंदों का कोई एहसास नहीं है। अब बारिशों का मौसम आ रहा है, मजाल है जो बादशाह ने कोई हिकमत अमली तैयार की हो। वो दोनों परेशान होकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बारिशें शुरू हो जाती हैं। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में होते हैं। उसी रात एक तूफ़ान आता है। तूफ़ान की वजह से परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं। सब परिंदे एक घने जंगल के नीचे अपने बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे देखो, इस बादशाह को हम परिंदों की कोई खबर नहीं है, अपने बड़े महल में सो रहा है और हमारा ये हाल है। अरे कौवे भैया, हमारा क्या होगा, मेरे तो बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे तुम सारे मेरी बात मानो, हम ये जंगल छोड़कर जाते हैं, हम नीलो मलका के घर जाते हैं। यहाँ तो हमारे घोंसले वैसे ही टूट गए हैं, हमें नए घोंसले तो बनाने ही हैं, क्यों ना हम नीलो मलका के जंगल जाकर बनाएं। अरे कौवे भैया, ठीक कह रहे हो, तुम सब तैयार हो जाओ, हम अभी जाते हैं। तेज़ बारिश में सब परिंदे उड़कर दूसरे जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बादशाह का महल आता है। कौवा महल के पास जाकर कहता है, हम तुम्हारा जंगल छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा जंगल मुबारक हो, तुम अकेले ही रहो यहाँ। बादशाह और वज़ीर दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वज़ीर, इस कौवे को कैद खाने में बंद कर दो। तुम कैसे बादशाह हो, खुद मज़े से सो रहे हो, जंगल के तमाम परिंदे बाहर बारिश और सर्दी से कांप रहे हैं, इसलिए हमने ये जंगल छोड़ने का फ़ैसला किया है। अरे वज़ीर, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। बादशाह सलामत, कौवे की बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ, मैं भी इन परिंदों के साथ ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर वज़ीर दूसरे परिंदों के साथ चला जाता है और वो सब दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बादशाह जंगल में अकेला रह जाता है। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा